کیا ہے، بھارت نے ابھی تک طالبان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، پھر آپ نے کیوں طالبان کی جیت پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ اگر سرکار کسی ایشو کے بارے میں کوئی صاف پالیسی ڈکلیئر نہ کرے تو اس کے بارے میں بھارت کا کوئی باشندہ کچھ نہ سوچے، کچھ نہ بولے، کچھ نہ لکھے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت کر رکھا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اور پچھلے دنوں تو یہ خبر آئی تھی کہ ہماری سرکار کے نمائندوں نے طالبان لیڈرشپ سے دوحہ میں بات چیت شروع کی ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک وہ بات چیت آگے بڑھی تھی، لیکن یہ خبر تو بہرحال آئی تھی. اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ امکانات تو اس وقت بھی سامنے تھے کہ آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ طالبان افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لے. تو بہرحال ہر گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں کیا رویہ اپنائے. تو میں نے تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ وہ طالبان جو پہلے تھے، جو ان طالبان میں اور ان طالبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس دور کے طالبان کو تو پر میں نے سخت تنقید بھی کی تھی، آرٹیکل بھی لکھے تھے. اور یہ جو طالبان لیڈرشپ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے بدلے ہوئے ہیں. ابھی کل ہی جو ان کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ذبیح اللہ مجاہد کی، ہاں، اس میں ایک سوال اس سے یہ کیا گیا تو بہت عجیب جواب دیا اس شخص نے. اس جگہ دیکھیے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان تجربوں سے سیکھتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے تو لوگ سبق سیکھتے ہیں. ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت سبق سیکھے. تو یہ بات کھل کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کا کیا رویہ کتنا بہتر ہوا ہے. وہ گویا اب ویمن رائٹس کے بارے میں، خواتین کے حقوق اور تعلیم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہماری کابینہ میں خواتین کی نمائندگی بھی ہوگی. مولانا، آپ بھارت کے ایک ذمہ دار شہری مانے جاتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ ممبر ہیں، اور جب بھارت کی طرف سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، بھارت نے کچھ نہیں کہا، اور جب پچھلی مرتبہ بھارت کی طالبان کی حکومت تھی تو بھارت نے صاف طور سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اپنی ایمبیسی بند کر دی تھی. تو ایسے موقع پر کیا مناسب نہیں تھا کہ آپ کچھ دن رک جاتے، احتیاط برتتے کہ کیا بھارت کی سرکار کا کیا اقدام ہوتا ہے، تب آپ کچھ رد عمل دیتے؟ سارے ایڈیٹوریل، سارے اخبار لکھ رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، سارے جرنلسٹ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. تو نیگیٹو رائے دینے کا اختیار ہے، پازیٹیو رائے دینے کا اختیار نہیں ہے. بھائی میں تو نہیں سمجھتا. ہم ایک پڑھے لکھے سوسائٹی میں ہیں، ایک بہت ڈیولپ کنٹری میں ہیں، ایک میچور سوسائٹی کے اندر رکھتے ہیں. اس میں ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور ہر ایک کو اس کی رائے سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہے. لیکن یہ جو اختلاف ہو وہ ایک سویلائز طریقے سے، ایک ریسپیکٹ فل ڈفرینس آف اوپینین. آپ کے بیان کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بیان سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک طریقے سے طالبان کا ویلکم کیا ہے. بالکل غلط بات ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اس قسم کے معاملات میں کبھی بھی نہیں، بڑے سے بڑے واقعات ہو جائیں، پرسنل لا بورڈ اپنے دائرے تک محدود رہتا ہے. یہ آپ کا ذاتی میں نے بیان ہے. کہا ذاتی رائے تھی. ویسے ہم آپ کو بتا دیں، آڈینس کو بھی ہم اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جسٹ ٹویٹ کر کے پلہ جھاڑا ہے اور کہا ہے کہ میڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام کا استعمال کر رہا ہے، اس کا ہم کنڈم کرتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. ایک آپ نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان آپ کا ویلکم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے ہم آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. میں نے جو بات کہی ہے یہ کہ میں ایک ہندی مسلمان، اس کی حیثیت سے آپ کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ساتھ میں نے ان کو اصل میں ہمارے میڈیا کے دوست بیان کا ایک حصہ لے کر نمک مرچا چھڑک کر ملک میں الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عجیب ایشو بناتے ہیں، نان ایشوز کو. میں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے اب آپ کو موقع ملا ہے، اب آپ ایک صحیح اسلام کی تصویر پیش کریں.
وہ اسلام جو پوری انسانی برادری کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، ہر پہلو سے ترقی چاہتا ہے۔ آپ ایک ایسی سوسائٹی بنائیں، ایک ایسا سسٹم بنا کر دکھائیں۔ وہ اسلام جو عورتوں کے حقوق کی پوری حفاظت کرتا ہے، وہ اسلام جو گویا زندگی کے تمام شعبوں میں انصاف اور ترقی، خوشحالی، پیس اینڈ پراسپیرٹی چاہتا ہے سب کے لیے، تو یہ اب آپ کریں۔ یہ میں نے طالبان کو ایک مشورہ بھی دیا، تو اس مشورے کو تو کوئی کوٹ کرتا نہیں، اور ایک لفظ کے بھی مبارکباد دیتے ہیں، اس کو بہت بڑا کوئی جرم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح طرز عمل ہے۔ بالکل۔ اچھا چلیے آگے آپ کا انٹرویو ہم لے رہے تھے، تو اور سوال کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کی کیا رائے ہے، کیا بھارت کو طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ افغانستان میں اگر اگلی سرکار اب طالبان کی بننے جا رہی ہے، جس طرح پچھلی حکومت سے بھارت کے رشتے تھے، کیا اسی طرح رشتہ ہموار کرنا چاہیے بھارت کو؟ آپ کا مشورہ کیا ہے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے؟ آپ سوچیے کہ امریکہ ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ جس امریکہ نے 20 سال جنگ کی، ہمارا انڈیا تو براہ راست انڈیا نے کوئی جنگ نہیں کی ان سے۔ جس امریکہ نے 20 سال جنگ کی، وہ تباہ کر دیا اس ملک کو، 10 لاکھ آدمی مرے ہیں وہاں۔ امریکہ نے بمباری کی شادی کے محفلوں پر، اسکولوں پر بمباری کی۔ وہ امریکہ اب ایک ریئلسٹک اپروچ اپنا کر ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس امریکہ سے فروری میں پچھلے سال ایک شاندار ایک ہسٹوریکل ایگریمنٹ سائن کیا امریکہ نے۔ وہ روس جس سے بہت زبردست جنگ ہو چکی ہے افغانیوں کی، وہ روس طالبان کی لیڈرشپ کو بلا کر اپنے ہاں مذاکرات کر رہا ہے، ڈائیلاگ کر رہا ہے۔ نہیں، روس نے تو سب سے پہلے ایکسپٹ بھی کیا ہے، روس نے تو ایکسپٹ بھی کر لیا ان کی سرکار کو، اور روس نے یہاں تک کہا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت سے اچھی طالبان کے کنٹرول میں اس وقت کابل اور افغانستان کی صورتحال ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بدلے ہوئے حالات میں پالیسیاں بدلی جاتی ہیں، اور مجھے اپنے ملک کی لیڈرشپ سے یہ امید ہے، بالکل یہ امید ہے۔ دیکھیے ابھی تک انہوں نے کنڈیم بھی تو نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا بیان بھی تو نہیں دیا۔ اور کل کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کی جو آج کے پیپرز میں جو بھی ووٹنگ آئی ہے، اس سے صاف جھلک رہا ہے کہ وہ پروس اینڈ کونس کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کو کرنا چاہیے۔ سرکاروں کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہی دن کوئی اپنی بات ظاہر کر دیں، ان کو بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ انڈیا کا انویسٹمنٹ وہاں پر بہت کچھ ہے، انڈیا کے ایسیٹس وہاں پر بہت کچھ ہیں، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بھی کوئی نیگوشیشن ہو، تاکہ ہمارے ملک کا اتنا سرمایہ ضائع نہ جائے۔ اور یہ ملک کے میں جو سرمایہ کاری وہاں پر کی گئی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس انڈیا نے گورنمنٹ انڈیا نے بنا کر دیا، بہت کچھ وہاں پر انڈیا نے اپنا پیسہ لگایا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ سمجھ کر انڈیا کی گورنمنٹ پالیسی طے کرے گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھی بیلنسڈ اور ریئلسٹک قسم کی پالیسی انڈیا گورنمنٹ اپنائے۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ تھے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، جنہوں نے اپنی مبارکباد کی ویڈیو پر وضاحت دی اور صاف طور پر کہا کہ بھارتی حکومت نے طالبان کو بالکل بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن گھوشت نہیں کیا ہے، اور ایک شہری ہونے کے ناطے حق ہے کہ ہم اپنی رائے دے سکے جس طریقے سے دوسرے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ رائے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نگیٹو رائے دینے کا حق ہے، بلکہ پوزیٹو رائے بھی دی جا سکتی ہے۔ اور مولانا سجاد نعمانی کی جو ویڈیو ہے، ویسے میرا مشورہ ہوگا جو بھی کوئی مجھے دیکھ رہے ہوں کہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اور 10 منٹ کی ویڈیو میں 30 سیکنڈ کا صرف وہ میسج ہے جس میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، افغانستان کی سرزمین کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ان کے اچھے کاموں کا ہے کہ کابل میں جس طریقے سے وہ داخل ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے ہنگامہ نہیں کیا، کسی گھر میں داخل نہیں ہوئے، کوئی قتل و غارت نہیں کی، تو ایک اچھی بات ہے، اور اس کا لوگ بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورا معاملہ ہے، اور خاص طور پر جو میڈیا کے دوست ہیں اور جتنے لوگ ہیں، سب کو ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ صرف میڈیا میں مولانا کی ویڈیو کا 30 سیکنڈ کا پارٹ یا 1 منٹ کا وہ حصہ دکھایا جا رہا ہے، بقیہ پوری ویڈیو نہیں دکھائی جا رہی، اور ایک طرح سے ایک میڈیا ٹرائل ہے۔ مولانا نے کھل کر کے اپنی بات کی ہے، بھارت حکومت کو انہوں نے ایک طرح سے مشورہ بھی دیا ہے کہ بھارت سرکار کو انویسٹمنٹ ہے تو انہیں پوزیٹو رویہ اپنانا چاہیے، اور خاص طور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے ابھی تک تنقید بھی نہیں کی ہے، تردید بھی نہیں کی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے فرانس نے کھل کر کے تردید کی ہے، 1-2 ملکوں نے بھی تردید کی ہے، زیادہ تر ملک چپ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پالیسی بنتی ہے۔ خود جو بھارت کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں، انٹرنیشنل ایشوز پر جو نظر رکھتے
सकते ہیں ان کا جو تجزیہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی کہ بھارت اس وقت ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے. بھارت دیکھ رہا ہے کہ مغربی دنیا کی کیا پالیسی ہوتی ہے.